یہ جو ہم دنیا میں بیٹھ کر فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے ایمان کے، لوگوں کے کردار کے، لوگوں کی آخرت کے، لوگوں کی دنیا کے، لوگوں کی اچھائی کے، نیکی کے، برائی کے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے روکا ہے کہ بھئی کسی کے بارے میں کچھ جاسوسی نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، اس کی توبہ میں نہ رہو، اس کو دیکھو نہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کے اندر کیا خرابی نہیں ہے۔ یہ کسی مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی جو دوسری صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کا سامنا اور مخاطبت ہوتی ہے جاہلوں کے ساتھ۔ جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جہل سے نکلا ہے، گویا کہ جس کو علم نہ ہو۔ علم کی ضد جہل ہے۔ جہالت جو ہے وہ علم کی ضد ہے۔ تو جب رحمان کے جو بندے ہیں ان کا سامنا اور ان کا مخاطبت یا واسطہ ان کا پڑتا ہے، ان سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو پھر ان سے وہ الجھتے نہیں ہیں، گویا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ ان کو سلام کہہ کے اور اپنا گزر جاتے ہیں۔ تو اس سے ایک بڑی اہم بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جہلاء سے بحث کرنا اور ان سے الجھنا، ان کو کوئی بات سمجھانے، گویا کہ ہوتا تو یہ ہے کہ علم والا بندہ جو ہوتا ہے وہ جاہل کو سمجھانے کی کوئی بات کوشش کرتا، لیکن وہ اپنے جہل کے اندر اور اپنی جہالت کے اندر اس حد تک مستغرق ہوتا ہے کہ اس کو کوئی علم کی بات جو ہے وہ سمجھ آتی نہیں۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ان سے بحث مباحثہ اور تکرار اور وہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کی رہنمائی۔ ہاں، کیسے کہ بات یہی ہے کہ جیسے اس کے بارے میں قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مجادلہ ہو تو بھی آسان طریقے کے ساتھ ہو۔ اچھا، اب جہل کہتے کس کو ہیں؟ جہالت کس کو کہتے ہیں؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ ہم سمجھتے ہیں جو کہ کسی ایک مکتبہ فکر کا جو شخص اپنے آپ کو عالم قرار دیتا ہے، اب نام نہیں ہم کسی کا بھی لیتے، کسی ایک مکتبہ فکر کا علم رکھنے والا شخص جو ہے، کیا اس کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں؟ ہاں، ہم اس مکتبہ فکر کا عالم اس کو کہہ سکتے ہیں، جبکہ جو صحیح معنوں میں اب علم جو ہے وہ تو ایک سمندر ہے، اب اس کے اندر کئی قسم کا علم ہے۔ ہمارے یہاں اس کے بارے میں عجیب و غریب تصورات اور نظریات پائے جاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ تو جی انہوں نے کیا ایجاد کیا ہے، وہ فلاں نے بلب ایجاد کیا ہے، فلاں نے کمپیوٹر ایجاد کیا ہے۔ بھائی وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، مختلف استعداد اور صلاحیتیں مختلف لوگوں کے اندر رکھی ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، اللہ نے دی ہیں، جس کو بھی جو صلاحیت دی ہے اس کی فطرت کے اندر، اس کی طبیعت کے اندر، اس کے پیدائشی طور پر اس کے دماغ کے اندر اتنا زیادہ اس چیز کے ساتھ اس کا پھر ایک مناسبت، ایک لگاؤ اور اس کا جھکاؤ اس خاص ڈائریکشن اور سمت میں ہوتا ہے، جو کام اللہ نے اس سے لینا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ہی یہ سارا نظام ہے، اللہ کی ساری مخلوق ہے، مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو، اور دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا کیا نقطہ نظر اور کس طرح کے نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال تو کسی ایک مکتبہ فکر کا نقطہ نظر کا علم رکھنا جو ہے وہ اس کو ایک کامل علم نہیں کہا جا سکتا۔ کامل علم کے لیے تو پھر مکمل طور پر علم ہونا ضروری ہے، اور دین کا جو علم ہے وہ کسی مکتبہ فکر کی اینک سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا علم ہو سکتا ہے، لیکن مکمل اور بیلاگ اور نیوٹرل اور غیر متعصبانہ علم اس کو پھر نہیں کہا جا سکتا۔ علم کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر تعصب نہیں ہوتا، علم کی حد نہیں ہوتی، اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیر یہ تو علم کی وہ تو الگ بات، آگے بات چلے گی۔ بات عام لوگوں کی ہو رہی ہے
کہ عموماً جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، جو اب جاہل کا لفظ بھی ایک گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ بہرحال ایک علم رکھتا ہے شخص اور ایک علم نہیں رکھتا، تو یہ گالی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اس کے معروضی حالات میں اس کو علم کی نہیں وہ حاصل کر سکا کسی بھی وجہ سے، اور شاید وہ اس عالم سے تو بہتر ہے جو اپنے آپ کو کسی ایک مکتبہ فکر کا عالم کہتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں جو جہل ہوتا ہے یا لا علمی ہوتی ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے کئی معاملات، لیکن ایک جو ضد ہوتی ہے، سب سے بڑی جو جہالت کہہ لیں یا بے علمی یہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کہ انسان اپنی اس کے اندر ضد ہو، اس کے اندر انا ہو، اس کے اندر ہٹ درمی ہو، اس کے اندر خود پسندی ہو۔ یہ ایک بہت بڑی برائی اور بہت بڑی خرابی ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو خود کو نہیں پہچانتا اور اپنے آپ کو مافوق الفطرت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، لوگوں سے برتر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، تو یہ بھی تو ایک جہالت ہی ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق ہے، نہ معلوم کون پسند تینوں تے کس دے نال تو راضی، تے کون کوئی فضل تیرے نال جت لوے گا بازی۔ تو یہ جو ہم دنیا میں بیٹھ کر فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کے ایمان کے، لوگوں کے کردار کے، لوگوں کی آخرت کے، لوگوں کی دنیا کے، لوگوں کی اچھائی کے، نیکی کے، برائی کے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے روکا ہے کہ بھئی کسی کے بارے میں کچھ جاسوسی نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، اس کی تو میں نہ رہو، اس کو دیکھو نہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کے اندر کیا خرابی نہیں ہے۔ یہ کسی مسلمان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہاں جو جرم کرتا ہے کسی بھی قسم کا، وہ اس کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ عدالت کے ذریعے اس کو سزا مل سکتی ہے۔ تو بہرحال عام طور پر عمومی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جاہل سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جاہل سے مراد جس کو علم نہ ہو، ایک حد تک اس کو سمجھا دیں، بتا دیں، اور اگر اس کی سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اس سے الجھنا، تکرار کرنا، پھر وہ جو ہے وہ لڑائی تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی کوئی داروغہ تو ہے نہیں کہ کسی کو کسی بات پر لانا جو ہے وہ کسی کی خاص طور پر ذمہ داری ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت عطا